آج کل جیسے ہی مرغے تھوڑے سے سست ہوتے ہیں، شوقین سب سے پہلے دوائی پوچھتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اصل مسئلہ دوائی کا نہیں، ماحول کا ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی شوقین ہیں تو یہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیں۔ میرا نام عاقب ہے، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی دوائی بیچنے والا بھی نہیں ہوں، میں ایک عام سا شوقین ہوں جس نے اصیل مرغے رکھے ہوئے ہیں اور میں انہی سے سیکھتا ہوا آیا ہوں۔ یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر ویڈیو میں نئی دوائی بتاؤں یا ہر ویڈیو میں کوئی نیا نسخہ بتاؤں۔ یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شوقین خود مختار ہو، ہر بات پر دکان والے پر یا کسی ڈاکٹر پر یا کسی استاد پر وہ ڈپینڈ نہ کرے، اسے خود پتہ ہو کہ میں نے کب کیا کرنا ہے، ہر مسئلے پر انجیکشن کی طرف نہ بھاگے۔ میرا ماننا ہے کہ مرغوں میں 70% بیماریاں جو ہیں وہ گندے ماحول سے آتی ہیں۔ گندا پانی، گیلا کھڈا، پرانا چارہ یا گندی خوراک اور صفائی میں لاپرواہی، یہ چیزیں اصیل مرغوں کو خراب کرتی ہیں۔ ہم مرغوں کو دوائیاں تو دیتے ہیں بار بار، مگر ماحول کو ٹھیک نہیں کرتے، نتیجہ بیماری بار بار واپس آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جب دوائی مرغوں کو دو وہ بیماری چلی جائے، پر جیسے ہی آپ دوائی چھوڑ دو گے کچھ عرصے بعد، ماحول کو اگر ٹھیک نہیں کرو گے تو کچھ عرصے بعد وہ بیماری دوبارہ واپس آ جائے گی۔ یاد رکھیں، دوائی مرغی کو نہیں، غفلت کو دینی چاہیے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ایک ہی نسل کے مرغے، ایک ہی خوراک، فرق صرف ایک تھا، صفائی۔ ایک جگہ دوائی چلتی ہی جا رہی تھی اور دوسری جگہ مہینوں دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کیوں؟ اس بندے نے اپنا ماحول درست رکھا ہوا تھا۔ پہلے میں نے کچھ شارٹس ویڈیو بنائی جس پہ میرا ارادہ تھا کہ یوٹیوب کے الگورتھم اور آڈینس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار یہ چینل کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے، بٹ ابھی مجھے لگا کہ ایک لانگ ویڈیو بنا کے اپنا تعارف یا اپنا مقصد آپ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اگر آپ کی بنیاد ہی ٹھیک ہوگی تو پھر جو آپ کی عمارت ہوگی وہ بہت مضبوط ہوگی، اور اگر آپ کی بنیاد ہی کمزور ہوگی تو پھر آپ کی وہ عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ اب ذرا غور سے سنیں، مرغا دن میں سب سے زیادہ 3 چیزوں کے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے۔ ایک پانی، دوسرا خوراک، تیسرا زمین یعنی اس کا کھڈا۔ اگر پانی صاف نہیں تو وہ پانی آہستہ آہستہ مرغے کو اندر سے کمزور کرتا ہے۔ اگر خوراک کے برتن گندے ہیں تو بہترین دانہ بھی فائدہ نہیں دیتا، اور اگر کھڈا گیلا ہے تو بیماری خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ تو بات پھر واپس ادھر ہی چلی جاتی ہے کہ جب آپ کا ماحول ٹھیک ہوگا تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے مرغوں کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، مرغا بیمار ہوا فوراً دوائی دے دی، لیکن پانی وہی، خوراک بھی وہی اور کھڈا بھی ویسا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو بیماری ختم کہاں سے ہوگی؟ میں نے خود ایسے شوقین دیکھے ہیں جو مہینوں دوائی چلاتے رہتے ہیں لیکن صفائی پر 5 منٹ نہیں لگاتے، اور پھر کہتے ہیں کہ نسل کمزور ہے۔ میں نے کئی ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہیں، لوگ اپنے پرندوں کو، اپنے جانوروں کو، مرغوں کو دانہ ڈالتے ہیں، وہیں نیچے بٹھے پڑی بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ وہیں اوپر دانہ ڈال دیتے ہیں۔ جس برتن میں ان کا پانی ہوتا ہے اسی برتن میں مرغا جو ہے وہ بٹھے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسے ماحول میں آپ کا پرندہ کیسے خوشگوار رہے گا یا کیسے صحت مند رہے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوق آپ کے ہاتھ میں رہے اور آپ کو ہر مسئلے پر کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑے تو سب سے پہلے ماحول اپنے کنٹرول میں لانا ہے ہمیں۔ یہ چینل اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ شوقین خود مختار بنے، سمجھدار بنے اور دوائی سے پہلے اپنی عقل استعمال کرے، کیونکہ جب وہ اپنی عقل استعمال کرے گا تو اسے ہو سکتا ہے اس دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یاد رکھیں، شوقین خود مختار تب بنتا ہے جب ماحول اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ پہلے صفائی، پھر دوائی۔